نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج آیت نمبر 8 اور 9 تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا واو کے لیے شفتین گول کریں گے۔ وَمَا نَقَمُوا جس حرف کے اوپر پیش ہے اس کے لیے بھی دونوں ہونٹ جو ہیں وہ گول ہوں گے۔ نَقَمُوا نوقا نہیں ہوگا، نون کو پر نہیں کرنا قاف کے ساتھ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا ہے تو ہم نے یہاں پہ ادغام ناقص کیا، اللہ کے اوپر مد کی، کیونکہ اللہ کا جو الف مدہ ہے اس کے بعد یہ حمزہ سبب مد ہے ان کا۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے تو باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض، تو علیحدہ پڑھیں گے تو پھر ایسے ہوگا، اس الذی کے اس الف کے اوپر الف پڑھا جائے گا، الف کے اوپر زبر پڑھی جائے گی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ جی یہ ہوئی جی ہمارے علم تجوید کے مطابق پڑھنا۔ علم صرف میں ہم دیکھیں گے واو جو ہے یہ واو اس کو عطف اور واو حالیہ دونوں کہتے ہیں علماء۔ ما جو ہے یہ ما نفی ہے، نافیہ۔ نقمو جو ہے نون قاف میم، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ منہم جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ مرکب جاری ہے، من حرف جر اور ہم ضمیر مجرور متصل، الا حرف استثناء ہے جی۔ ان مصدریہ ہے۔ یؤمنو کیا ہے؟ حمزہ میم اور نون مادہ ہے، فعل مضارع ہے اور یہ باب افعال ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ با حرف جر اللہ اسم جلالہ تو پھر یہ مرکب جاری ہوا۔ العزیز عین زا اور زا سے فعیل کے وزن پر یہ اسم ہوا عزیز۔ تو حمید بھی ہا میم اور دال اپنی ذات میں آپ تعریف کیا گیا ہوا، تو یہ ہوا حمید۔ اسی طرح عزیز کی طرح الذی اسم موصولہ، لہو مرکب جاری۔ ملک یہ کیا جی؟ ملک لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم لام اور قاف۔ یہ لفظ میم کی حرکت کے ساتھ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ لہو ملک السماوات، تو یہ ہے بادشاہت کے معنی میں۔ اگر یہی لام کے اوپر زبر آ جائے تو وہ ملک، وہ فرشتہ کے معنی میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسری لام کی جو حرکت ہے وہ ملک اگر ہو تو وہ بادشاہ کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو گویا لام ساکن ملک
ملک بادشاہ، فرشتہ بادشاہت، ملک السماوات. السماوات لفظ یہ سین میم واو اس کا مادہ ہے جی. جب اس کا واحد بنتا ہے تو یہ سماون بن کے سما او ہو جاتا ہے، واو حمزہ سے بدل جاتی ہے. تو جب یہ السما لفظ الف لام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں السمائی. السمائی کی جب جمع بنانی مقصود ہو تو پھر یہ اس میں واو جو ہے وہ واپس لوٹ آتی ہے جو اصل سیغے کا حصہ ہے. تو یہ پھر اس کا لفظ بن جاتا ہے فعالات کے وزن پر سماواتی یہ لفظ ہے. آگے الف لام لگا لیں تو یہ بن جائے گا السماواتی. یہاں پہ شد آ جائے گی، الف وصلی کے اوپر حرکت، اور یہ السماوات بن جائے گا. والارض واو حرف عطف، حمزہ را اور داد اس کا مادہ ارض. ارض کے بعد واو جو ہے یہ واو حرف عطف ہے. اللہ اس میں جلالہ، اعلی حرف جر، کل یہ کاف لام اور لام سے ہے، یہ فعلی کے وزن پر ہے، اسم ہے. تو یہ بنے گا کاف لام ساکن اور یہ لام کسرہ کے ساتھ. تو پھر یہ لام کا لام کے اندر ادغام ہو کر یہ کلی بن جائے گا. شیئن یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جی، شین یا اور حمزہ. شاء یشاء بھی اسی سے بنتا ہے، شیع شاء. تو یہ شیئن جو فاعلن کے وزن پر آئے گا اسم ہے. شیئن، شہید شین ہا اور دال مادہ ہے اس کا، یہ فاعل کے وزن پر اسم ہوا شہید. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں علم نحو میں. جی علم نحو میں ہم یہ طے کرتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. تو یہ جو نقموا میں یہ ہر فعل کے اندر میں کہتا ہوں یہ ایک ضمیر ہے جو مرفوع متصل ہے اور یہاں پہ یہ فاعل ہے. اس فاعل میں نے فعل کیا کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا، یہ نفی ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں کو بھی اردو عربی میں بھی میں ہی نفی لکھ لیتے ہیں. تو منہم وما نقموا منہم، تو منہم میں مرکب جاری میں جو ضمیر جا رہی ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اصحاب الاخدود کی طرف. اصحاب مرکب جاری ہو کر یہ متعلق بنے گی نقموا سے کہ تو انہوں نے جو ان کے ساتھ اصحاب الاخدود کے ساتھ ان کو جو ملامت کی ان کو مجرم گردانا، اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ وجہ بیان کر رہا ہے. اللہ کا اسلوب یہ ہے،
الا سے پہلے اگر کوئی جملہ نفی یا سوالیہ آ جائے یا نہیں آ جائے تو اس کو غیر واجب کہتے ہیں. تو جو الا حرف استثناء ہے، اگر اس سے پہلے مستثنی منہ درج ہو تو اسے مستثنی غیر مفرغ کہتے ہیں. اگر مستثنی منہ درج نہ ہو تو اسے مفرغ کہتے ہیں. ایک بات تو طے ہوئی، مفرغ ہے یہ. تیسری بات، اگر مستثنی منہ اور مستثنی دونوں آپس میں ایک ہی جنس سے ان کا تعلق ہو تو اسے مستثنی متصل کہتے ہیں. اگر ان کا ایک ہی جنس کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر وہ منقطع ہو جاتا ہے. تو گویا 3 تعریفیں میں نے بڑی آسانی سے آپ کو بتا دیں کہ الا سے پہلے والا جملہ نفی، نہیں یا استفہام ہو تو وہ غیر موجب ہے، اگر نہ ہو تو پھر وہ موجب ہے. الا سے پہلے مستثنی منہ درج ہو تو وہ مستثنی مفرغ ہے، غیر مفرغ ہے. اگر درج نہ ہو تو وہ مفرغ ہے. تو آج یہ مفرغ ہے. اگر مستثنی منہ اور مستثنی ایک ہی جنس کے ہوں تو وہ متصل ہے، اگر وہ ایک جنس کے نہ ہوں تو وہ منقطع ہے. تو گویا متصل منقطع، موجب غیر موجب، مفرغ غیر مفرغ. تو 6 اصطلاح ہیں جو میں نے آپ کو اس آیت مبارکہ میں بتا دی. تو آج کی یہ غیر موجب ہے، چونکہ ما نفی موجود ہے تو یہ جملہ غیر موجب ہے. اس میں مستثنی منہ درج نہیں ہے تو یہ مفرغ ہے. اچھا، منقطع اور متصل کا فیصلہ تو تب ہوگا جب مستثنی منہ درج ہو تو ہم دیکھیں گے یہ مستثنی اور مستثنی منہ ایک ہی جنس ہے تو ہم فیصلہ کریں کہ متصل ہے یا منقطع ہے. تو اگر ہے ہی نہیں تو پھر اس کی بات ہی نہیں ہوگی. اچھا، ان یؤمنو، ان جو ہے وہ مصدریہ ہے. تو اگر یہ طریقہ مصدریہ کا میں نے بتایا ہوا ہے، ان اپنے فعل کے ساتھ مل کر اس کے مصدری معنی میں چلا جاتا ہے. تو اس کا مصدر ہے ایمان. ٹھیک ہے جی. تو وما نقموا منہم، انہوں نے ان کو مجرم نہیں گردانا سوائے اس بات کے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے. تو گویا اگر اس جملے کا پازیٹو ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا، وہ صرف اور صرف ان کو ان کے اللہ عزیز اور حمید کے اوپر ایمان لانے کے سبب ہی ان کو یہ مجرم گردان کر ان کو یہ سزا دے رہے تھے. ان کا جرم اور کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف یہ جرم وہ کہتے تھے بقول ان کے کہ انہوں نے ایک اللہ پر ایمان کیوں لائے، جو ہم کہتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ ہوگا اس کا ترجمہ. تو جیسا کہ ساری ایکسپلینیشن ہو چکی ہے، یہ فعل اور فاعل اور یہ متعلق ہو گیا. الا کے اسلوب میں نے بتا دیا. اگر آپ الا ان یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو کہ زبردست غالب اور اپنی تعریف اپنی ذات میں آپ تعریف کیا گیا ہوا ہے، تو یہ ہوگا اس کا ترجمہ. یہ باللہ، یہ جار مجرور اللہ جو ہے یہ جی بنے گا موصوف، یہ اس کی صفت اول، یہ اس کی صفت ثانی، یہ اس کی صفت ثالث. جو موصولہ ہے. موصولہ کا آگے صلہ کیا ہوگا؟ صلہ ایک جملہ اسمیہ کی شکل میں ہے،
وہ کیا ہے جی؟ ملک السماوات. ملک جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ مبتدا ہے اور مؤخر ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے. اور جب کسی جملے میں خبر جو ہے وہ جار مجرور ہو تو اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، تو یہ خبر مقدم ہے. تو خبر مقدم کرنا اس میں اس کی تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے ہے، اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے. تو ملک السماواتی، ملکو یہ مرفوع ہونا تو پتہ چلا یہ اس کا مبتدا ہے. السماواتی یہ مجرور ہے. والارضی یہ بھی مجرور ہے. تو گویا یہ السماواتی والارضی یہ جو مرکب عطفی ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ اس ملک کا مضاف الیہ. تو گویا ملک اپنے مرکب اضافی کے ساتھ مبتدا ہے اور لہو اس کی خبر ہے، اور یہ سارا کچھ مل کر صلہ ہے کس کا؟ الموصول الذی کا. تو الذی اپنے صلہ اور موصول کے ساتھ مل کر صفت ثالث ہے کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے جی. تو گویا یہ جو اللہ ہے اس میں جلالہ، یہ اپنی یہاں تک ارض تک صفات کے ساتھ اس پر ایمان لائے. تو اللہ کی صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث جو صلہ ہے، صلہ اپنے ایک جملہ اسمیہ کی شکل میں موصول کے ساتھ مل کر اس کی صفت بن رہا ہے. تو گویا یہ پورا ایک جملہ فعلیہ جو ہے وہ اپنے ان مصدریہ کے ساتھ مل کر بن جائے گا مصدر معول بتعویل مفرد، ایک کلمہ. تو دیکھیں عربی کا اسلوب، یہ تو سے پہلے والارض سے پہلے یہ یؤمنو کے بعد، یؤمنو سے لے کے ارض تک یہ سارا جملہ کیا بنے گا جی؟ ان کا، ان یعنی یہ واؤ، ان کا اس اللہ پر ایمان لانا. آپ کو پتہ ہے مصدر کا معنی کھانا پینا، رونا ہنسنا جاگنا بیٹھنا یہ سارے ہیں، تو آخر میں نون الف نہ آتا ہے. تو گویا ایک ہی لفظ بنے گا، ان کا اس اللہ عزیز اور حمید اور زمین اور آسمانوں کے بادشاہ، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اس پر ایمان لانا ہی ان کا جرم گردانتے تھے. وہ سب کون؟ جو قعود تھے علیہا، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کی آگ کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کو اہل ایمان کو آگ میں گرا رہے تھے. ان کے ذہن میں صرف اور صرف ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اس اللہ واحد اللہ الصمد پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو عزیز بھی ہے حمید بھی ہے. آگے والا جملہ دیکھتے ہیں جی. واو عطف ہے اللہ، بڑا آسان ہے جی، مبتدا ہے. کیوں مبتدا ہم نے اس کو کہا؟ اس مرفوع کی وجہ سے. یہ غلطی ہے، شہیدن نہیں ہے، شہیدن ہے، سوری. تو یہ مرفوع کیوں ہے جی؟ یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اعلیٰ کل شیئن، یہ کل شیئن مرکب اضافی، پھر اعلیٰ کی وجہ سے مل کر مرکب جاری. تو یہ متعلق شہید کہ وہ
ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تو یہ ہوئی جی ان 2 آیات کے بارے میں مکمل تفصیل جو ہم نے بیان کی. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.